نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان اور خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی اس سال اللہ جل مجدہ نے امت مسلمہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت ربیع الاول نصیب فرمایا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس کائنات میں آپ کی ولادت باسعادت کو یاد کر کے اور عالم انسانیت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کو یاد کر کے اپنے دلوں کو راحت اور مسرت بھی فراہم کریں اور آپ کی ذات اقدس سے اپنے رشتہ محبت کو بھی دوبارہ مضبوط کرنے کا عزم کریں اور اس محبت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور کامل مطابعت، یعنی آپ کی پیروی اور اتباع میں ڈھال کر اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور خوبصورت بنانے کا ارادہ پختہ کریں اور پورے عالم انسانیت میں بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مذہب و ملت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ محبت، رحمت، شفقت اور تکریم انسانیت کا پیغام پہنچائیں اور ہر شخص دوسرے کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اپنی زندگی کو پیکر اخلاق اور پیکر ایثار اور پیکر محبت اور پیکر شفقت بنائے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اس موقع پر میں سب سے پہلے محترم ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور پھر قاضی زاہد حسین صاحب کو اور تحریک منہاج القرآن کی پوری صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کی ٹیم کو، ان کی ایگزیکٹوز کو، آج کی عظیم الشان کانفرنس کی انتظامیہ کو، جس میں تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات بھی شامل ہیں، جس میں MSM کے طلباء بھی شامل ہوں گے، جس میں منہاج یوتھ لیگ کے جوان بھی شامل ہیں اور خاص طور پر منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی کاوشیں بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس پنڈال کے اندر خواتین کا ایک سمندر پیدا کر دیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اور پاکستان عوامی تحریک کے مختلف کارکنان شامل ہیں، منہاج القرآن علماء کونسل کے حضرات شامل ہیں. الغرض ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم انسانیت پر اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے. یہ پورے عالم انسانیت کے لیے خوشی کا، فرحت کا، محبت کا، راحت کا موقع ہے. اس لیے کہ
پورے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جب ذکر کیا گیا ہے تو آقا علیہ السلام کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کا لطف و عنایت، آپ کی کرم نوازی صرف نہ عربوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ اجمی نکل جائیں، نہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ نان مسلمز نکل جائیں، نہ اس کو محصور کیا گیا ہے کسی رنگ سے، نہ کسی نسل سے، نہ کسی مذہب سے، نہ کسی ملت سے، نہ کسی علاقہ سے، نہ کسی ملک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت زمان و مکان کی حدود اور قیود سے اور رنگ و نسل کی حد بندیوں سے ماوراء نہ صرف پورے عالم انسانیت کے لیے فیض رساں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے، جملہ کائناتوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے۔ کہ یہ وہ پیغام ہے جو تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے رہنا، اور یہ صرف تحریک منہاج القرآن کی نہیں، امت مسلمہ کی ہر تنظیم کی، ہر جماعت کی، ہر خانوادہ کی، ہر سلسلہ طریقت کی، ہر مدرسہ کی، ہر جامعہ کی، ہر گروہ کی، اور پھر آقا علیہ السلام کی امت میں ہر فرد کی جو اپنی آواز دوسرے تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی عطا کی ہوئی محبتیں کائنات میں پھیلائے، آقا علیہ السلام کی شفقتوں کی خیرات بانٹے، آقا علیہ السلام کی رحمت کے فیضان کو بانٹے، نفرتوں کو ختم کرے، فاصلوں کو مٹائے، انہیں قربتوں میں تبدیل کرے، رویوں میں نرمی، لچک، محبت، شفقت، پیار، باہمی احترام، برداشت، حلم اور بردباری پیدا کرے، اور رویوں میں سختی، نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ منافرت، عداوت، بغض اور عناد جیسے زاویے ہیں ان کو ختم کرے، انسان محبت کا پیکر دکھائی دے، انسان دوسرے کے لیے شفقت اور احسان اور بھلائی اور خیر کا پیکر دکھائی دے۔ یہ ہے پیغام میلاد۔ اب میں آج کی جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان، یہ جو مین تھیم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بے شمار پہلو ہیں جن کا احاطہ انسان کی زبان اور انسان کا فکر اور انسان کا فہم نہیں کر سکتا۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ایک نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی شخص اچھا ہو یا برا، اپنا ہو یا پرایا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، گناہگار ہو یا پرہیزگار، انسانی جذبات اور احساسات کا کتنا خیال فرماتے، اس ایک نکتے پر آج کی گفتگو کر رہا ہوں کہ انسانی جذبات اور انسانی احساسات جو ہیں، انسان کی فیلنگز، ان کا کتنا خیال فرماتے، کتنا احترام کرتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانیت کو اور انسان کو اس کے جذبات کے احترام کی شکل میں کتنی اہمیت دیتے۔ یہ ایک نکتہ ہے جس پر میری گفتگو آج کے لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اس میں ذہن میں یہ ہے کہ پھر آپ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیسا فرماتے۔ یہ دو موضوعات کو الگ کیا ہے۔ انسانی جذبات اور احساسات کا خیال کتنا فرماتے، یہ آج کراچی کے لیے، اور ہر طبقے کے لیے حسن سلوک کس طرح فرماتے، یہ لاہور کے لیے، مینار پاکستان کے لیے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس آیت کریمہ کا جو حصہ ہے جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا، پہلے تو فرمایا آقا علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا کہ تمہارے پاس، تم ہی میں سے، تمہاری جانوں میں سے اللہ کے
برگزیدہ رسول تشریف لے آئے۔ اور آج کے موضوع کا جو عنوان وہ ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ جو چیز بھی تمہیں، اے انسانوں، جو چیز بھی تمہیں مشقت میں ڈالتی یا جو چیز تمہیں پریشان کر سکتی ہے، تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے، تمہارے لیے بوجھ یا اذیت کا باعث ہو سکتی ہے، تمہیں پریشان کر سکتی ہے، خوف زدہ کر سکتی ہے، جو چیز، تو وہ ایک احساس ہوتا ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے جس سے انسان کبھی خوف زدہ ہوتا ہے، کبھی شرمندہ ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی اذیت اور ٹینشن اور سٹریس محسوس کرتا ہے، کبھی صبح کی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ سچویشن ہوتی ہے اور اس سے کچھ احساس جنم لیتا ہے۔ تو جو احساس تمہیں پریشان کرتا ہے، کسی اعتبار سے بھی پریشانی، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاک گزرتی ہے، وہ میرے محبوب کو، ہمارے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ تمہارے اوپر ہے انسانوں معمولی سی بھی مشقت، تکلیف، اذیت، شرمندگی، پریشانی، ایمبیرسمنٹ، معمولی سی بھی، خوف، تو جو احساس تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کرے وہ میرے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچے، کوئی انسان شرمندہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کوئی خوف زدہ ہو جائے، کسی کی اندر کا من امن اور سکون سے محروم ہو جائے، کوئی بے عزتی فیل کرے، اپنے آپ کو ہلکا اور چھوٹا محسوس کرے، غیر محفوظ محسوس کرے۔ یہ ساری کیفیتیں، طرح طرح کے مختلف احساسات اور جذبات جو جنم لیتے ہیں، اس کا آؤٹ کم ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اس طرح کا کوئی بھی احساس اگر پیدا ہو کسی انسان کو تو میرے محبوب وہ گوارا نہیں فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ عالم انسانیت میں ہر شخص کو راحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی عزت نفس کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو پر امن اور پر سکون دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا عزیز علیہ ما عنتم، اس کے مفہوم کا خلاصہ ہے۔ اب یہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کا ایک حصہ ہے، اخلاق محمدی کا ایک گوشہ ہے، اب میں اخلاق کا ایک معنی بھی بیان کر دوں۔ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب نے اخلاق کے معنی کو بیان کرنے کے لیے نور الانوار کا ایک حوالہ دیا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بالکل صحیح کہا ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تمام ائمہ لغت نے، ائمہ علم نے اور علماء اخلاق نے اور علماء نفسیات نے اخلاق کی تعریفات کی ہیں، مگر یہ نقطہ ہر جگہ مشترک ہے۔ اس کو میں ایک اپنے انداز میں اور آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس موضوع کا انتخاب کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اگر ایک پورا کل ہے تو اس کا ایک جز آج لے رہا ہوں، اس کل کا ایک جز ہے کہ انسانی جذبات اور احساسات کا احترام کرنا۔ اب اخلاق اٹ سیلف کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ انسان کے اندر دو طرح کی خوبیاں یا احوال ہوتے ہیں، دو طرح کے احوال ہوتے ہیں۔ ایک احوال طبعیہ اور دوسری قسم ہے احوال عادیہ، یعنی انسان کے طبعی احوال، فطری اور طبعی، وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ انسان انہیں جنم نہیں دیتا، انہیں ڈیولپ نہیں کرتا، کہیں سے ایکوائر نہیں کرتا، وہ اللہ رب العزت نے اس کی جبلت میں پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ طبعی احوال ہیں۔ مثلا اگر کوئی غصے کی، پریشانی کی بات آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں انسان کے چہرے پر یا جسم میں ہیجان اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ کوئی اچھی خوشگوار بات آ جائے تو ایک مسکراہٹ اور ایک اچھا تاثر چہرے پر پھیل جاتا ہے۔
پریشان کن بات آ جائے تو غم کے احوال ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، خوف پیدا کرنے کی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے تو خوف زدگی سی محسوس ہوتی ہے۔ الغرض اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جو انسان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے ان کی خلقت کی ہے، وضعیت کیے گئے ہیں۔ سو ایسی چیزوں کا اظہار ہونا، اس کو اخلاق نہیں کہتے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ نیچر ہے۔ اب دوسرے احوال عادیہ ہیں کہ جو اس کی جبلت میں تخلیق کے طور پر تو موجود نہیں تھے، مگر اس نے عادت کے طور پہ انہیں اپنایا اور ڈیولپ کیا اور بڑھاتا چلا گیا، اور اتنا بڑھایا کہ وہ جو عادت تھی اس کو اپنی جبلت، خلقت بنا دی، نیچر بنا دی۔ یہ احوال عادیہ یعنی اگر انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، سچ بولے، کسی کے ساتھ عفو درگزر کرے، سخاوت کرے، معاف کر دے، محبت کرے، شفقت کرے، یہ جو دوسروں کے ساتھ جتنا بھلائی، صداقت کے، سچائی کے، خیر کے پہلو ہیں انسانی زندگی میں، یہ سارے پہلو ان کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب آگے سنیے، اب یہ جو سارے پہلو ہیں، سچ بولنا، بھلائی سے پیش آنا، خیر کرنا، سخاوت کرنا، معاف کر دینا، محبت کرنا، نفرت نہ کرنا، درگزر کر دینا، یہ جو ساری خوبیاں انسان کے اندر آتی ہیں، اب اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگر تو یہ انسان اپنے اوپر مسلط کرے جبر کے ساتھ، یعنی اس کو سچویشن، منصب ایک ایسا ہے کہ اسے اخلاق دکھانے پڑتے ہیں، اچھا اخلاق دکھانا پڑتا ہے، تو وہ جبراً یہ عادات اور یہ خوبیاں اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، یا جبراً ان کا اظہار کرتا ہے، مجبوراً سچ بولتا ہے، مجبوراً سخی دکھاتا ہے، سخاوت دکھاتا ہے، سخی ہونا دکھاتا ہے، مجبوراً بھلائی کرتا ہے، مجبوراً شفقت دکھاتا ہے، مجبوراً مسکراتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بھلائی کے سارے معاملات وہ اپنے اوپر جبر کر کے، اہتمام کر کے، کوشش کر کے ظاہر کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ یا کسی مفاد کی وجہ سے ان کو ظاہر کرتا ہے، مفاد کی وجہ سے کہ اس سے اس کا بینیفٹ ہے، تب بھی اخلاق نہیں بنتا۔ یا کسی خوف کی وجہ سے یہ کریکٹر، یہ بیہیویئر، یہ کنڈکٹ، یہ مورل ویلیوز کسی خوف کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے، تب بھی یہ اخلاق نہیں ہے۔ کسی مصلحت اور غرض کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے، تب بھی اخلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں مینوورنگ ہیں، مصنوعی ہیں، اس میں تصنع اور تکلف ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہے، وہ ماحول ہے، اس کا خوف ہے، اس کا مفاد ہے، اس کا حرص ہے، مصلحت ہے، تب تک اس کا رویہ یہ رہے گا۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، خوف مٹ جائے گا، نوکری نہیں رہی، اس کے ماتحت نہیں رہا، کوئی جبر نہیں رہا اس کے اوپر، کوئی مصلحت اور غرض نہیں رہی، جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو یہ ساری خوبیاں جو دکھاتا تھا اپنے کردار میں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پلٹ کر اپنی اصل پہ آ جائے گا جو کچھ اخلاق یا اس کی عادات میں اصلاً تھا۔ تو یکلخ وہ جو سخی نظر آتا تھا وہ کنجوس دکھائی دے گا، وہ جو شفیق نظر آتا تھا وہ بڑے غصے والا دکھائی دے گا، وہ جو محبت کرتا نظر آتا تھا اس کے اندر نفرت کا ابال نظر آ جائے گا، وہ درگزر کرنے والا، معافی دینے والا دکھائی دیتا تھا، یکلخ بڑا منتقم اور بڑا ناقابل برداشت رویہ رکھنے والا نظر آ جائے گا۔ تو جو چیزیں اس قسم کے عارضی ماحول اور احوال اور ضروریات کی طرح انسان اپنے اندر مسلط کرے اور جنم دے، وہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، آخری حصہ رہ گیا، اخلاق کب بنتے ہیں؟ کہ خیر کے سارے پہلو، بھلائی کے سارے پہلو، نیکی، عفو درگزر، احسان، سچائی، سخاوت، شجاعت، سارے خیر کے پہلو انسان محنت کر کے اس طرح اپنے اندر راسخ کر لے کہ نہ انہیں مفاد کی وجہ سے اپنائے، نہ خوف سے، نہ مصلحت سے، نہ غرض سے، بلکہ یہ اس کی طبیعت بن جائیں، اور جب ان چیزوں کا اظہار کرے تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ
بڑی سہولت کے ساتھ، بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے، بغیر اہتمام کے خود بخود اس سے صادر ہوتے چلے جائیں، اس کے خلاف وہ کچھ اور کر بھی نہ سکے، اس کی طبیعت یہی بن جائے، اس کی طبیعت میں اسی چیز کی رغبت، اسی چیز کا میلان ہو جائے، یہی اس کی فطرت بن جائے، اس کے اندر یہی جذبہ موج زن ہو، اسی کا شوق ہو، حالات بدلتے رہیں، تغیرات آئیں، تب بھی یہ کیفیت اور صفت نہ بدلے، قائم رہے، مشکل وقت میں بھی وہ نفرت نہ کر سکے، کسی کے غصہ دلانے پر بھی نفرت نہ کر سکے، کم ہو کچھ بھی نہ ہو اپنے پاس تب بھی سخی رہے اپنی طبیعت میں، نہیں دینے کا کچھ تب بھی طبیعت میں سخاوت رہے، ہر سچویشن میں مشکل سے مشکل وقت میں بھی سچائی اظہار کرتا رہے، اس کے وجود سے ہر حال میں لوگوں کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے، وہ کسی سے انتقام نہ لے، کسی کو اذیت نہ دے، یعنی یہ اس کی اگر طبیعت بن جائے، اس کی فطرت بن جائے، اس کی خصلت بن جائے اور اس پر اسے دوام اور استقامت نصیب ہو جائے، بغیر تکلف اور تصنع کے یہ چیزیں اس کی زندگی میں دائم ہو جائیں اور قائم ہو جائیں اور اس سے وہ راحت فیل کرے اور ذوق اور طبی رغبت فیل کرے، تو اگر ایسی عادات یہ شان اختیار کر جائیں تو ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو گویا اخلاق میں تصنع نہیں ہو سکتی، اخلاق میں کوئی بناوٹ، کوئی تکلف، کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اخلاق جس طرح رواں چشمہ ہوتا ہے، دریا یا سمندر ہوتا ہے، آبشار ہوتی ہے، خود بخود رواں بہتی چلی جاتی ہے، تو اخلاق صاحب اخلاق آدمی میں اس چشمے کی طرح رواں یا دریا کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی، بندہ مینوور نہیں کرتا، مینج نہیں کرتا، مسلط نہیں کرتا، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کا اہتمام نہیں کرتا، گویا اس کی فطرت، اس کی طبیعت، اس کی خصلت، اس کی شخصیت اندر باہر سے سہولت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ایک ہو جاتی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے۔ اب یہ اخلاق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر سورہ آل عمران میں، اور جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں، وہ سورہ توبہ کی تھی، اب میں اس سورہ توبہ کی اس آیت کا حصہ پہلے پیش کیا تھا، اب اس کے ساتھ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو میں نے پوری شرح کی ہے اخلاق کی، اب اس کو یوں سمجھیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے حصے سے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے حبیب والا صفات صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، آپ کی طبیعت میں ہی نرمی ہے ان کے لیے، یعنی آپ کی طبیعت میں سختی ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کی عادت مبارکہ سخت ہوتی، اگر آپ عادت میں، خو میں، طبیعت میں سخت ہوتے، اگر آپ کا دل بھی سخت ہوتا، تو طبیعت کی اس سختی کی وجہ سے یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار پھرتے ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بس آپ نے دیکھ لیا یہاں اخلاق کی پوری تعریف آ گئی ہے قرآن مجید کے اندر، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی نرم طبع ہے، طبیعت میں نرمی کا ہونا، یعنی نرمی کو مسلط نہیں کیا، دکھانے کے لیے اہتمام نہیں کیا تاکہ لوگ مجھے رحمت کہیں، لوگ مجھے شفقت والا نبی کہیں، لوگ مجھے انسانیت کا رہبر کہیں، اس طرح پوز کریں، ایسا نہیں کیا۔ فرمایا اللہ کی رحمت ہے، آپ سراپا رحمت الہیہ ہیں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے، کہ آپ کی طبیعت نرم ہے، آپ کی عادت میں سختی نہیں، آپ کے دل میں سختی نہیں، اس وجہ سے آپ کے برتاؤ میں سختی نہیں، چونکہ من میں اندر سختی نہیں ہے اس لیے باہر بھی سختی نظر نہیں آتی۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہیں اور جو آ جاتا ہے چھٹ کر آپ سے بھاگ کر دور نہیں جاتا۔ اس کے بعد فرمایا
فاعف عنہم، اسی طرح ان سے درگزر فرماتے رہیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت مانگتے رہیں۔ اب یہ جو آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی 159، اس کو میں نے اخلاق کی تعریف سمجھانے کے لیے جو معنی پہلے عرض کر دیا تھا اس کی سمجھانے کے لیے قرآن مجید سے اس کو دیا میں نے۔ یہ اس موضوع کو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو لیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کے احوال میں سے اس کو سمجھتے ہیں، اور میں آج سیرت طیبہ کے اس خاص گوشے کا جو بیان ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی کمپریہنسو سٹیٹمنٹ ہے، یعنی مختلف مواقع پر اس سٹیٹمنٹ دینے والے نے مختلف الفاظ میں مختلف طریقوں سے وہ بیان کیا، اور وہ سٹیٹمنٹ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نوجوان خادم کی، ان کا نام ہے انس بن مالک۔ ان کے بیان سے میں اس موضوع کو یا مضمون کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہے، آقا علیہ السلام کے معروف صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مگر سوائے علماء کے اور مدرسین کے عامت الناس میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح کا تھا، اور ان کی سٹیٹمنٹ کتنی معتبر اور کتنی وزنی اور کتنی سگنیفیکنٹ اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام ہے ام سلیم، اور اصل نام ہے غمیسہ بنت ملحان انصاریہ، غمیسہ بنت ملحان، مگر معروف ہیں ام سلیم اس کنیت کے ساتھ۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا نوکر ہے، اسے اپنے خادم اور نوکر کے طور پہ قبول فرما لیں۔ وہ 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے، ذاتی خدمت میں، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو میری عمر 20 سال تھی، اور جب میں آقا علیہ السلام کی ذاتی خدمت شروع کی مدینہ پاک پہنچتے ہی تو میری عمر 10 سال تھی۔ وہ 10 سال کا عرصہ ہے، ان کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، جس نے ینگ لائف کے پورے 10 سال آقا علیہ السلام کی ذاتی خدمت میں گزارے، شب و روز۔ یہاں ایک ایمان افروز اور تھوڑا ذوق آفریں ایک نکتہ بھی بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ام سلیم نے، آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے دعا فرمائی سارے اہل خانہ کے لیے، اور جب دعا فرمائی تو دعا کے بعد حضرت ام سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے اس کا ترجمہ پنجابی زبان میں بتانا چاہتا ہوں، پھر عربی الفاظ جو اصل حدیث کے ہیں وہ کوٹ کرتا ہوں صحیح بخاری سے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرما لینے کے بعد جب پورے گھر والوں کے لیے دعا ہو گئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تہاڈا ایک نکڑا جیا نوکر بھی ہے، ہم سب کے لیے دعا فرما دی ہے، یہ تہاڈا آپ کا ایک نکڑا جیا نوکر بھی ہے حضور، اس واسطے بھی خاص دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری میں آتا، الفاظ یہ ہیں، فقالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی خویصہ۔ خویصہ خاصہ سے تصغیر ہے، یہ ایک کوئی چیز ہے، یعنی ایک کوئی فرد ہے جو میں نے خاص آپ کی نوکری کے لیے حضور مختص کر رکھا ہے، آپ کی نوکری کے لیے مستحق کر رکھا ہے، چھوٹا سا نکڑا سا۔ آپ نے پوچھا، ماں ہے یا ام سلیم، وہ کون ہے؟ قالت خادموں کا انس، وہ آپ کا نوکر انس ہے۔ تو خاصہ نہیں کہا، خویصہ کہا،
یہ تصغیر کا صیغہ ہے، جس کا مطلب پنجابی میں ترجمہ کریں گے تو معنی بنے گا نکڑا جیا نوکر، ایک چھوٹا سا ننا منا نوکر بھی ہے آقا آپ کا، اور میں نے آپ ہی کی ذاتی خدمت کے لیے اسے وقف کر دیا ہوا، اس کی زندگی میں اس کے اور سپرد کوئی کام نہیں ہے سوائے آپ کی خدمت کے، اس کے لیے بھی خاص دعا فرما دیں۔ اب یہ جو ایک لفظ میں نے بولا، اس کو صحیح مسلم میں لیتے ہیں، اس سے بھی بڑے خوبصورت انداز کی میں روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی راوی کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، نماز پڑھائی، ایک نفلی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب دعا فرما چکے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے لیے، فقالت امی، تو اینڈ پر میری والدہ ام سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ خویدمک، یہ ایگزیکٹلی اب جو میں نے لفظ کیا، نکڑا جیا نوکر، نکڑا جیا نوکر، خویدمک۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ نہیں کہا آپ کا خادم، نہیں، عرض کیا آپ کا خویدم، خادم سے اور چھوٹا 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 کر کے نا، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اس نے کیا خدمت کرنی ہے آپ کی نوکری کا حق کون ادا کر سکتا ہے، آپ کے خادم ہونے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، یہ نکڑا جیا ایک نوکر ہے، تو یہ آپ کے لیے خاص ہے، وقف کے حضور خویدم کہا، اس کے لیے بھی خاص دعا کر دیں نام لے کر، تو آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ میں یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تو آپ نے دعا فرما دی، تو دعا فرمائی باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اس ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما۔ اب 10 11 12 13 14 سال کا بچہ ہو تو اس وقت یعنی شادی شدہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی اولاد میں برکت فرما، وہ چھوٹا بچہ ہے، فرمایا اس کے مال میں بھی، حالانکہ وہ کسی مال کا مالک بھی نہیں ہے، ابھی زمانہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا مالک ہونے کا، اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما کہ اولاد کا بھی زمانہ نہیں ہے، مگر آپ نے دعا فرما دی، وبارک لہ فی، اس میں برکت فرما۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا فرما دی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے، تو جامع ترمذی میں آتا ہے حدیث میں کہ پھر ان کے جو باغ تھے نا کھجوروں کے، حضرت انس بن مالک کے، سب کے باغ سال میں ایک بار پھل لاتے تھے، حضرت انس بن مالک کے سارے باغ 2 بار پھل لاتے تھے، 2 بار پھل لگتا تھا، مارکیٹیں ان کے مال سے بھر جاتی تھی، 2 بار پھل آتے تھے۔ یہ مال کی برکت کی دعا کی تھی اور اولاد کی برکت کی دعا کی تھی۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے 120 سے زیادہ اپنی نسل کے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، نواسے پڑنواسے پڑنواسیاں، اپنی نسل میں 120 سے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ان کی وفات ہوئی، ان کی وفات سے پہلے۔ وہ جو نکڑا سا نوکر تھا چھوٹے، اس عمر میں جو دعا کی تھی، مال کی برکت اور اولاد کی برکت، یہ عالم ہوا۔ اب یہ میں نے تعارف کروایا، چونکہ ان کی سٹیٹمنٹ میں دینا چاہتا ہوں، تو میں نے چاہا کہ آپ کو پتہ ہو کہ انس بن مالک ہیں کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، اب یہاں سے ہمارا مضمون شروع ہو گیا، اب تک میں نے اس کانسیپٹ کی فاؤنڈیشن رکھی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے مسند میں، اور امام ابو داود نے سنن میں روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پورے 10 سال کی ہے، آپ کی بارگاہ میں نوکری 10 سال کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں چونکہ چھوٹا تھا، جو کام آقا علیہ السلام مجھے فرماتے تو میں ہمیشہ آپ کی منشا کے مطابق تو سر انجام نہیں دے سکتا تھا، کبھی جو فرماتے آپ کی منشا کے مطابق کر لیتا، کئی بار ایسا ہوتا کہ حسب منشا کام نہیں کر سکتا تھا جیسے آپ چاہتے تھے، مگر آپ نے 10 سال میں کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ اف تعجب کا ایک لفظ ہے کہ کیا ہوا، اور فرماتے ہیں اور کبھی 10 سال میں ایک بار یہ جملہ نہیں فرمایا، لما فعلت ھذا،
اگر کوئی غلط کام کر بیٹھا تو نہیں فرمایا یہ کیوں کیا ہے، لما صنعت کذا و کذا، ایسے ایسے کیوں کیا ہے، 10 سال میں یہ نہیں فرمایا۔ اور اگر کوئی کام نہ کر سکتا تو نہیں فرمایا کہ انس تمہیں یہ کہا تھا کیوں نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ بچہ ہے، خدمت اور نوکری کر رہا ہے، اتنا سوال کرنے سے بھی سہم جائے گا، گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، ایمبیرسمنٹ فیل کرے گا، ممکن ہے سٹریس اور ٹینشن نہ محسوس کرے۔ کوئی غلط کر بیٹھا ہوں تو تب نہیں کہا کہ کیوں ایسا کیا، کوئی کہا ہوا کام نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کر سکے۔ اور پھر امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں دوسری روایت میں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال پوری خدمت کی اس عمر میں نے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی مجھ سے تو آپ نے ولا آب علیہ شیئا قط، آپ نے کبھی اس غلطی اور عیب کو میری طرف منسوب نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ برا کام کیوں کیا ہے، یا یہ کام برا ہے، یا تم نے اچھا نہیں کیا، عیب نہیں نکالا میرے کام کا۔ اور پھر ایک روایت میں آپ ہی کہ میں ان کی سٹیٹمنٹ مختلف حدیث کی کتب میں اور مختلف سندوں میں جو آئی ہیں بتا رہا ہوں، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں فَلَمْ يُعَيِّرْ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ أَسَأْتُ فِيهِ، جس کام کو میں نبھا نہیں سکا، اچھا انجام نہیں دے سکا، کچھ خرابی کر بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام نے کبھی اس کام کی برائی نہیں بیان کی، عیب نہیں نکالا، آر نہیں دلایا، اس کام کے برے ہونے کو برا نہیں کہا۔ وَمَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ، کبھی کوئی سخت درست لفظ نہیں بولا۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں اور مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ اور ایک روایت میں لفظ آتے ہیں لم یضربنی قط، کبھی چھوٹا سا تماچا بھی نہیں مارا، ولم یعبس وجہہ علی یوما قط، اور کبھی میں نے آپ کے چہرے انور پر ناگواری بھی نہیں دیکھی، میری کسی غلطی پر، کوتاہی پر ناگواری بھی نہیں دیکھی، نہ کبھی مارا، نہ کبھی برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، نہ چہرے انور پہ کبھی ناگواری آئی، کبھی نہیں کیا۔ لفظ آتے فما ضربنی ضربۃ ولا سبنی سبۃ ولا انتہرنی ولا عبس فی وجہی، یہ مسند ابو یعلا میں۔ یعنی دیکھیے فطری سی چیز ہے، چہرے پر ناگواری تو آ جاتی ہے، مگر احساس کر رہے ہیں کہ اس بچے کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، کہ میرے چہرے پہ ناگواری دیکھ کے کہیں سہم نہ جائے، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے، ڈی مورلائز نہ ہو جائے، ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کا پہلو، کہ انسانیت کا اور انسانی جذبات اور احساسات کا کتنا احترام اور کتنا خیال ہے یہ بچے کے لیے۔ اب اس کے بعد تھوڑا آگے اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک پرسنل سٹیٹمنٹ میں نے ان کی دی، پھر تمام صحابہ کرام کا ایکسپیرینس اس طرح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کی طبیعت مقدسہ میں خلق عظیم اتنا بلند مرتبہ کا تھا، اور انسانیت کے جذبات و احساسات کا احترام کرنا، خیال کرنا، جو ہمارے ہاں مٹ گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسے لگتا ہے کہ انسانی معاشرہ نہیں رہا، اس میں انسانی قدریں ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں رہا، جذبات اور احساسات کا احترام تو اگلا سٹیپ ہے، بہت آگے کی بلند اخلاق کی جگہ ہے، کہ دوسرے کے لطیف جذبات اور احساسات کا جو اندر ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا، کہ اس کا یہ دل نہ ٹوٹ جائے، یہ تو بہت اگلا سٹیپ ہے۔ یہ اپنے اندر پریشانی فیل نہ کرے، ایمبیرسمنٹ فیل نہ کرے، سہم نہ جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے، یہ سب اندر کے احساسات اور جذبات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو کھلم کھلا جو ظاہر عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی قدریں بھی مٹ گئی ہیں، اور مذہبی اور دینی طبقات میں ہم ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، ایک دوسرے پر تانا زنی کرتے ہیں، تیر مارتے ہیں،
ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں، تدلیل کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حقیر کہتے ہیں۔ جاننا بھی ایک الگ بات ہے، حقیر جاننا، وہ جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور نجی مجلس میں نہیں، اب سٹیجز پہ پبلکلی کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گمراہ بنانا، فاسق و فاجر بنانا، اٹھا کے جہنم میں دھکیلنا، نفرتیں پھیلانا، غصوں کا اظہار کرنا ایک دوسرے کے لیے، یہ ہمارے رویے ہو گئے ہیں۔ ان رویوں کا دور دور تک آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلق نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے کیا تعلق ہے؟ اور پھر اگر دینی اور مذہبی لوگ جن کی بات سن کر دین کو سمجھتے ہیں، جنہیں دیکھ کر دین اور مذہب کی رہنمائی لیتے ہیں، جو لوگ دین کا نمائندہ سمجھے جاتے ہیں، جن سے لوگ دین کا اسوہ اور طریقہ سیکھتے ہیں، جو دین کا نمائندہ ہیں، اگر ان کے منہ پر گالی آئے تو دین کا کیا بچ جائے گا اس سوسائٹی میں؟ بولیے۔ دین کا نمائندہ کہلانے والے، دین کی پہچان کہلانے والے لوگ، جنہیں دیکھ کر سن کر دین کو سیکھیں، اگر ان کی زبان پر گالی آئے، وہ نفرت کی زبان میں بولیں، وہ طعن و تشنیع کی زبان میں بولیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف للکار کریں اور ایک دوسرے کی قدریں ختم کریں، اخلاق کی قدریں ختم کریں، کسی دوسرے کی عزت اور اس کا پرواہ نہ کریں، اور نفرت ان کی زبان سے پھیلے، غیظ و غضب پھیلے، منافرت پھیلے، اگر یہ کیفیت ہمارے رویوں سے پیدا ہو تو کیا ان رویوں کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت نبوی سے، سیرت محمدی سے ہے؟ اس سے دین اسلام کا کیا امیج پیدا ہوگا بچوں کو، نسلوں کو، اگلی جنریشنز کو، سوسائٹی کو؟ وہ کیسے دین کے قریب آئیں گے جبکہ دوسری طرف پوری دنیا میں یلغار ہے کفر کی، کفر کے نظریات کی، کفر کی ثقافت کی، کفر کے فکر کی، اور فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی، بے دینی کی کلچر ہے۔ کفر کا پورا کلچر ہے، بے حیائی کا کلچر ہے، دین گریز کلچر ہے، دین سے دور کھینچنے والے عوامل ہیں، فورسز ہیں، فیکٹرز ہیں، رات دن۔ دیکھیے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ پہلے جو کفر اگر کسی دنیا کے ایک کونے پر ہوتا تھا، دوسرے کونے والے کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی، جب خبر ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا تو اثرات بھی نہیں پہنچتے تھے۔ ہر کوئی اپنے لوکل ماحول سے متاثر ہوتا تھا، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ اب الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، اور وہ ساری کائنات گلوبل ولیج اب ٹی وی سکرین پہ بھی نہیں رہی، ہاتھ میں آ گئی ہے، سیل فون پر، ہاتھ میں، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات۔ ہر قسم کا شر، ہر قسم کی فحاشی، عریانی، دین سے بیزاری، دینی قدروں کو مٹانے والی جو کچھ بھی خرابیاں برائیاں ہاتھ میں ہیں، تو دین گریز قوتیں بہت ہیں جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہی ہیں۔ کتنی قوتیں، کتنے افراد، کتنے طبقے، کتنے عوامل اور فیکٹرز ایسے رہ گئے ہیں جو کھینچ کر لوگوں کو، اگلی نسلوں کو دین کی طرف لائیں گے، جو دین کی محبت دلوں میں پیدا کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں، دین کی محبت تب پیدا ہوگی کہ آپ محبت کا میسج دینے والے کی الفاظ میں محبت جھلکے، آپ کے رویوں میں محبت ہو، آپ کے بیہیویئر میں محبت ہو، شفقت ہو، ادب ہو، حیا ہو، لحاظ ہو، تعظیم ہو، تکریم ہو، ویلیوز ہوں، قدریں ہوں آپ کے اندر، وہ سنیں اور آپ کو دیکھیں، تب جا کے کمزور سا اثر ہوگا اس طاقتور ماحول کے اندر جو کفر اور گمراہی کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے سوسائٹی اور نسلوں کو، اس کے اندر تھوڑا سا اثر ہوگا۔ ہم نے وہ تھوڑے سے اثر کی بھی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور خلق عظیم کے اس پہلو کو سننے، سمجھنے، بیان کرنے اور آگے تک پہنچانے کا۔ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کیسی؟ اسی ضمن میں فرمایا، یہ امام ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت انس سے، وَكَانَ إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْءَ يَقُولُ كَذَا قُضِيَ، اگر کوئی برا کام ہو جاتا تو آپ اس برا کام کرنے والے کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے تھے،
یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی ڈائریکٹلی اس کو نہیں کبھی کرتے تھے قضا قدریہ، چلو ایسا ہی منظور تھا اللہ کو، بس اس کو بچا لیتے تاکہ وہ امبیرسمنٹ فیل نہ کرے، اور فرماتے وہ قضا قدریہ، ایسے ہی منظور تھا، ایسا ہی لکھا تھا۔ اور جذبات کا احساس مثلا اس طرح حضرت جابر بن سمورہ روایت کرتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا وَقَدْ سُئِلَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا آپ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ اور آپ نے مطلب یہ تھا کہ آپ نے قریب سے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور آپ کی عادات طیبہ اور آپ کے خصائل مبارکہ اور آپ کے اخلاق مبارکہ اور آپ کے بیہیویئر کنڈکٹ کو قریب سے دیکھا ہے؟ قال نعم، ہاں دیکھا ہے قریب سے۔ اس میں جو خاص چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں سے مضمون کا وہ حصہ آپ دیکھیے، غور کیجئے۔ آقا علیہ السلام خود نہ شاعر تھے، نہ شاعری کرتے تھے، نہ شاعری سے آپ کو کوئی شغف تھا، خود قرآن مجید نے تصریح فرما دی، شاعری سے آپ کو کوئی شغف تعلق نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام وکان اصحابہ یتناشدون الشعر عندہ، ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تو آقا علیہ السلام نے اپنی مجلس کا ماحول دیکھیے اتنا بے تکلف رکھا ہوا تھا، سٹریسفل نہیں تھا آپ کی مجلس کا ماحول، ایٹماسفیئر، اس میں سٹریس، بوجھ، خوف زدگی نہیں تھی کہ صحابہ کرام بیٹھتے تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم شعر بھی پڑھتے، آقا علیہ السلام کو سناتے، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، شعر، پوئٹری پڑھتے۔ وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، کبھی دور جاہلیت کی زمانے کی باتیں بھی یاد کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوتے۔ وَيَضْحَكُونَ، اور پھر ہم ہنستے بھی تھے، وہ بیان کر کے ہنستے، آقا علیہ السلام سنتے رہتے۔ فَيَبْتَسِمُ مَعَهُمْ إِذَا ضَحِكُوا، جب صحابہ ہنستے تھے تو آپ بھی تبسم فرماتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور ان کے اس پورے ہنسنے میں، انجوائے کرنے میں شریک ہو جاتے۔ آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے ان سے لا تعلق نہیں رہتے تھے۔ وہ شعر پڑھ رہے ہیں، آپ کا شعر سے کوئی سروکار نہیں، تو ایسا نہیں کہ لا تعلقی ظاہر کریں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، ان کے ساتھ مانوسیت ظاہر کرتے۔ وہ دور جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اپنی پرانی، کوئی آدمی اپنی کوئی حماقت یاد کر رہا ہے، کوئی غلط بات، کوئی قصہ، کوئی واقعہ، پھر ہنس رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تبسم فرماتے، چہرے پر مسکراہٹ لاتے تاکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر مجھے بھی اپنائیت میرے ساتھ فیل کریں، اور دیکھیں کہ میں بھی انجوائے کر رہا ہوں ان کی باتوں کو۔ یہ آقا علیہ السلام کرتے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ چیز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ بھی ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں اخلاق النبی و آداب میں، کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، ان النبی کنا اذا جلسنا الیہ، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، ان اخذنا بحدیث فی ذکر الآخرۃ اخذ معنا، اگر ہم آخرت کی بات شروع کر دیتے، جنت کی، دوزخ کی، قیامت کی، آخرت کا موضوع شروع کر دیتے، تو آقا علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ آخرت کا موضوع شروع فرما دیتے۔ وَإِنْ أَخَذْنَا فِي ذِكْرِ الدُّنْيَا أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم دنیا کی بات شروع کر دیتے، کاروبار کی، ٹریڈ کی، کامرس کی، صنعت کی، لوگوں کے احوال کی، آف کورس غیبت چغلی نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو منع ہے، مگر دنیا کی بات شروع کر دیتے، اخذ معنا، تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ دنیا کی بات شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا انسانی جذبات اور احساسات کا اتنا خیال رکھنا، اتنا احترام کرنا کہ ہر شخص مانوس فیل کرے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ وَإِنْ أَخَذْنَا فِي ذِكْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم کچھ کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے، مثلا آپ بیٹھے ہوں تو وہ فلاں نے بریانی بہت اچھی بنائی، فلاں کا پلاؤ بڑا اچھا تھا، فلاں کا قورمہ بڑا اچھا تھا، فلاں کی کھجوروں کا بہت اچھی کھجوریں ہیں، یعنی کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے، اخذ معنا، تو ہمارے ساتھ بھی آقا علیہ السلام کھانے پینے کی بات میں شریک ہو جاتے۔
یعنی مجلس میں ہم جو بھی جائز بات جو بھی کر رہے ہوتے، جس موضوع کی، دنیا کی یا آخرت کی، آقا علیہ السلام اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے، لا تعلق نہیں رہتے تھے ہمارے اور اپنے درمیان، یا ہماری بات اور اپنی چاہت پسند کے درمیان آقا علیہ السلام فاصلہ قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ اخذ معنا، ہمارے موضوع کے ساتھ شریک ہو جاتے، اپنائیت پیدا کر لیتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی، عزت افزائی ہوتی، ہم اور کھل کے باتیں کرتے۔ پھر کہتے فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، سو میں دین کی، دنیا کی، آخرت کی جو بات بھی تم سے کہتا ہوں، سب کچھ آقا علیہ السلام سے سن کر کہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہوں۔ ہم حضور سے ہی روایت کرتے ہیں چونکہ ہر چیز حضور کی مجلس میں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی عظیم بات۔ اس میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اگر صحابہ کرام کوئی بات کرتے تو یضحک مما یضحکون منہ، کسی چیز پر ہنستے تو آقا علیہ السلام بھی ہنسنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، مسکراتے، تبسم فرماتے۔ ہنسنے کی بات ہوتی، انجوائے کرنے کی، تو انجوائمنٹ میں آقا شیئر کرتے، تبسم فرماتے۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، اور اگر کسی بات پہ تعجب کرتے، امیزنگ چیز ہوتی، بڑی سٹرینج بات ہوتی اور ہم اس پہ تعجب کرتے، تو آقا علیہ السلام بھی اپنے چہرے انور کے تاثرات سے تعجب میں شریک ہو جاتے، وہ بھی تعجب کرتے۔ یعنی ہماری کیفیات کے ساتھ اپنی کیفیات کو ملاتے، ہمارے احساسات کے ساتھ اپنے احساسات کو ملاتے، اب ہماری فیلنگ کے ساتھ اپنی فیلنگ کو جوائن کر دیتے، یعنی احساسات میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے، جذبات کے اظہار میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، الشمائل، دونوں حدیثیں جو میں نے بیان کی، باقی طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں تو ہیں ہی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، احساسات کے ساتھ اتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کے احساسات و جذبات کا خیال کرنا۔ پھر حضرت انس ابن مالک ہی، میں چونکہ بیس ان کی سٹیٹمنٹ پہ کیا ہے، باقی چیزیں ساتھ ملا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ بھی طریق تھا، اذا لقیہ احد من اصحابہ فقام معہ لم ینصرف حتی یکون الرجل هو الذی ینصرف عنہ۔ اب آگے دیکھیے کتنا احساس کرتے تھے دوسرے کی عزت نفس کا، دوسرے کے جذبات اور احساسات کا، کہ حدیث میں آیا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور کوئی شخص اصحاب میں سے آپ سے ملا اور وہ کھڑا ہو گیا آپ سے ملنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اس کی طرف متوجہ رہتے، اور جب تک وہ شخص خود نہ چل پڑتا یا اپنی توجہ کسی اور طرف نہ کر دیتا، آپ اس کو چھوڑ کے نہیں ہٹتے تھے اور اس سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹاتے تھے، اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ لَمْ يَنزِعْهَا مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنزِعُ يَدَهُ مِنْهُ۔ اگر کوئی شخص ملتا اور آپ سے مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو آپ اس کو ہاتھ کر دیتے، مصافحہ کرتے، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ہٹاتے نہیں تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ ہٹا لے۔ مصافحہ ہو چکا، اب جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑ دے، آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، واپس نہیں ہٹاتے تھے، کہیں اس کی طبیعت میں اس کا کوئی اور معنی نہ آ جائے، وہ کوئی شرمندگی محسوس نہ کر لے، یا یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نے ناپسند کیا ہے یا ہاتھ کھینچ لیا ہے، نہ، ہاتھ کھینچ لینے کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آ جائے، اپنے دست مبارک اس کے ہاتھ میں قائم رکھتے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کوئی شخص آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا تو آپ اسے اپنے کان مبارک دے دیتے، یعنی دھیان سے سنتے رہتے، اور جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا اور موضوع نہ بدل لیتا یا بات کرنے سے ہٹ نہ جاتا، تب تک آپ اپنے کان اسی کی طرف رکھتے۔ ہر شخص جو آقا علیہ السلام سے ملتا
اس کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، کیوں متوجہ ہوا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے احساس کو پڑھ کے آقا علیہ السلام اپنا پورا رویہ اس کے احساس اور اس کے جذبات کی فلفلمنٹ، اس کے احترام پہ قائم فرماتے. اور یہ جہاں تک فرمایا کہ کبھی ایک بار ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام نے کسی شخص سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملائے اور پہلے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا ہو، کبھی نہیں. پھر حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں ایک اور مقام پر جسے امام ابو نعیم نے روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ما قعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل قط فقام حتی یقوم. اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا کوئی شخص، آپ کبھی اسے چھوڑ کے مجلس سے اٹھ کے نہیں گئے، کبھی اٹھ کے نہیں جاتے تھے. پہلے وہی شخص اٹھتا تو تب آقا علیہ السلام اٹھتے. اتنی دل جوئی مجھے آپ بتائیے انسانی زندگی میں ممکن نہیں ہے. کون ہے شخص جو بھلا جتنا بھی لوگوں کے جذبات کا احساس کرے اور ان کے احساسات کا احترام کرے، سارا کچھ کر کے اتنی دلجوئی کون کر سکتا ہے کائنات انسانی میں؟ ممکن نہیں. اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہ اسوہ اور یہ خلق عطا کیا ہے. اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام سیرت محمدی ہے، اس کا نام خلق محمدی ہے. ہیومینیٹیرین اپروچ ہے، ہیومینیٹیرین کریکٹر ہے، ہیومینیٹیرین تھنکنگ ہے، ہیومینیٹیرین بیہیویئر ہے. اتنا کنسرن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک شخص کے معمولی سے معمولی، خفیف سے خفیف، لطیف سے لطیف تر احساس اور جذبات کے ساتھ. پھر یہاں تک آتا ہے، آگے چلیے، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر مدینہ طیبہ میں آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر ہوئی، جیسے احد ہوئی، تو جنگی قیدی بھی تھے، تو وہ پریزنرز آف وارز ہوتے تھے، جنگی قیدی پریزنرز آف وار. اور وہی جو عورتیں ہوتی تھیں پریزنر آف وار، تو ان کو باندیاں کہتے تھے یا لونڈیاں، جو عام اردو کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں لونڈیاں. دراصل وہ پریزنرز آف وار تھے، وہ پرسنل پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دی جاتی تھی تاکہ انہیں لک آفٹر کیا جائے. تو کچھ ایسی ہوتی تھی جن کا جو بے سہارا تھی، ان کو پھر لک آفٹر کرنے والے فیملی کے لوگ نہیں رہے، بے سہارا ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا تھا. تو حدیث میں آتا ہے قال ان كانت الامة من اماء اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت. اگر کوئی بے سہارا باندی مدینہ کی باندیوں میں سے، لونڈیوں میں سے، پریزنرز آف وارز میں سے، جن کا کوئی سہارا نہیں رہا اور اس کی کوئی ضرورت ہے اب پورا کرنے والا نہیں رہا، اگر وہ بھی آ جاتی، اور یاد رکھ لیں کہ وہ موسٹلی نان مسلمز ہوتی تھی. جب باندیاں لونڈیاں آئیں پریزنرز آف وار، تو موسٹلی نان مسلم ہوتی تھی، چونکہ مکہ کے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، مشرکین مکہ نے، تو ان کے پریزنرز آف وار آئے ہیں، تو ہیں بھی نان مسلم. اگر وہ اپنے کام کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتی اور چاہتی کہ آقا کا ہاتھ پکڑ لے اور اٹھا کے لے جائے اپنا کام کروانے کے لیے، جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی آپ اس کے ساتھ چل پڑتے، آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. جہاں بھی وہ لے جانا چاہتی، اس کا کام کاج کوئی ہوتا، کوئی کرنے والا نہ تھا، وہ کام کاج کرواتی، اپنی حاجت پوری کرتی، اپنی ضروریات آپ مہیا فرماتے، اور جہاں لے جانا چاہتی پکڑ کے ہاتھ لے جاتی، اور آپ نے کبھی ہاتھ نہیں چھڑایا تھا. آپ اندازہ کر. پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہے، اس کو امام مسلم نے کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، یہ بھی حضرت انس بن مالک کی اسٹیٹمنٹ چل رہی، وہ مینٹل ڈس آرڈر کی مریض تھی، یعنی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، بیمار تھی دماغی طور پر. ان امرأۃ کان فی عقلها شیء، وہ دماغی طور پہ صحت مند نہیں تھی. وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ان لی الیک حاجہ، میرا کام ہے، آپ میرے ساتھ آئیں. آقا علیہ السلام اٹھ کے چل پڑے، یا ام فلان. جہاں بھی مدینہ کی گلیوں میں جہاں وہ چاہتی، اور اس نے چاہا، حضور کو لے کے پھرتی رہی، کئی راستے گھماتی رہی، جب تک اس کے سارے کام ختم نہیں ہو گئے. اس دیوانی کا بھی یاد چھوڑ کے واپس نہیں آئے، اس دیوانی کے ساتھ رہے. اب یہ چیز مصنوعی طور پہ کوئی نہیں کر سکتا، مصنوعی کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں، پاسبل نہیں کر سکتا.
جب تک اس کا من اور تن سارا کا سارا انک لعلی خلق عظیم کے اللہ کے خلق الہیہ کے رنگ میں اس طرح رنگا نہ ہو۔ تو ایسے کئی لوگوں کے معاملات آتے ہیں۔ اب امام بہقی نے روایت کیا ہے، یہ بھی حضرت انس ابن مالک، میں انہی کا سٹیٹمنٹ مختلف واقعات میں ساتھ دیگر صحابہ کی روایات بھی لا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا عالم یہاں تک تھا لوگوں کے احساس اور جذبات کا خیال کرنے کا اور احترام کرنے کا۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما نازل عند المنبر وقد اقیمت الصلاۃ فیعرض له الرجل فیحدثه طویلا ثم یتقدم الی الصلاۃ۔ اور کئی بار ایسا ہوتا، کئی بار کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ جمعہ دیا اور خطبہ دے کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اب آپ کو پتا جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اقیم الصلاۃ کہہ کے مصلی پہ جاتے ہیں، امام نماز پڑھاتا ہے۔ ممبر سے خطبہ دے کے اترے نماز پڑھانے کے لیے اور اقامت ہو گئی، وقد اقیمت الصلاۃ، اقامت بھی ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت مکمل ہو گئی۔ اس اثناء میں کوئی حاجت مند آ گیا، اس نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ سے بات کرنے لگ گیا، فیحدثہ طویلا، اور دیر تک بات کرتا رہا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس شخص کو یہ نہیں کہا بھائی خطبہ ختم ہو گیا ہے، اقامت ہو گئی ہے، نماز جمعہ کی جماعت کرانی ہے، لوگ کھڑے ہیں، تم بات مختصر کرو، ختم کرو، نہیں۔ جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے رہتے۔ فَيُحَدِّثُهُ طَوِيلًا، طویل بھی بات کرتا، جب اس کی بات ختم ہو جاتی وہ پیچھے ہٹ جاتا، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ، پھر آپ نماز کے لیے مصلی پر بڑھتے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، جہاں تک اس کے شرعی مسئلے کا تعلق ہے، یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ ہر نمازی جمعہ کے بعد اس طرح شروع کر دے امام صاحب کے ساتھ، نہیں، یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام مصلی پہ چڑھ کے نماز شروع کرا دیں یا کسی غلام کی بات سننے لگیں، حضور کے عمل سے نماز کی تاخیر نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی کوئی حضور سے آقا بلائیں اور وہ جواب دے ہم کلامی ہو جائے، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے۔ ہم کسی کو کوئی سلام کرے، ہم سلام کر دیں تب ٹوٹ جاتی ہے، کوئی سلام کہے نماز کے دوران جواب دے دیں ٹوٹ جاتی ہے، مگر نماز کے اندر آقا علیہ السلام پہ سلام پڑھنا سکھایا گیا، خود حضور کو خطاب کر کے سلام کہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ آپ بلاتے صحابہ کرام کو، ان پر واجب تھا کہ دوران نماز حضور کے ندا کا جواب دیتے، بلاتے تو اٹھ کے چلے جاتے، آقا علیہ السلام کا کام کاج کر کے واپس آتے تو نماز اسی جگہ سے شروع کر سکتا تھا جہاں چھوڑی تھی، نماز نہیں ٹوٹتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے۔ مگر میں اخلاق کے طیبہ کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی نہیں فرمایا، آپ فرما سکتے ہیں اچھا بھی میں نماز کے بعد تمہاری بات سن لیتا ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤ نماز پڑھا لوں، نہیں، اس نے بات شروع کر دی تو آپ وہیں رک گئے، اس کی سنتی رہے۔ اس لیے کہ مختلف سطح کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ عرب بھی تھے، یعنی دیہاتوں سے آنے والے تھے، جن کو بدو کہتے ہیں آپ، دور دراز، جنہیں آقا علیہ السلام کی صحبت زیادہ نہیں ملی، تعلیم و تربیت کے مواقع زیادہ نہیں ملے، وہ زیادہ ان کو اپنے آپ کو سنوارنے کے آداب نہیں زیادہ ملے، طور طریقے معلوم نہیں، مجلس میں حاضری کے طریقے معلوم نہیں ہیں، گفتگو کے طریقے معلوم نہیں، آداب معلوم نہیں، بہت سی چیزیں، تعلیم نہیں لی، دیہاتوں سے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایک خاص کلچر کے لوگ ہیں، اپنے مزاج کے مطابق چاہا جو آ کے بات کر لی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے شخص کا مزاج، اس کی علمی سطح، تعلیم، تربیت، ماحول، اس کا کلچر، اس کی عادات، اس کا خیال رکھتے کہ اس کو کس چیز سے دل شکنی ہوگی، وہ کس چیز میں اس کا دل ٹوٹے گا، کس طرز عمل سے اس کے دل پر بوجھ آئے گا، وہ امبیرسمنٹ فیل کرے گا، وہ بے عزتی فیل کرے گا، اس کی عزت نفس پر ہر جائے گا، نہیں، اس کا احساس کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کامل احترام کرتے اور تکمیل فرماتے ضروریات۔ اب آپ حیران ہوں گے، ایک عجیب تر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو پر حدیث بیان کر رہا ہوں، وہ بھی سٹیٹمنٹ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری میں مروی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی روایت کی۔ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، رستے میں جا رہا تھا کہ
کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ چل رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آپ نے ایک نجرانی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی، نجران کی بنی ہوئی چادر، اور وہ سخت تھی، یعنی نرم ریشم کی طرح نہیں تھی، کھردری تھی، کھردری چادر۔ اچانک پیچھے سے ایک عرابی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا کوئی شخص آیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنا چاہا اور پکڑ کے وہ جو چادر تھی پیچھے سے اس کو زور سے کھینچا، اس کی رگڑ آ گئی آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ گردن مبارک وہ جگہ سرخ ہو گئی اس رگڑ سے۔ آپ مڑے، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے قال مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں سے مجھے دو، میری ضرورت پوری کرو۔ آپ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، اس کی بات سنی، فالتفت الیہ فضحک، اس نے چادر کھینچ کر زخمی کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا پڑے، اور پھر جو اس نے مانگا تھا اس کو عطا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ روایت تھی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اب دوسری جو روایت ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے، تصریح نہیں ہے، سیم بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اٹھ کے چل پڑے ہوں آقا علیہ السلام اور اس عرابی نے پکڑ لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھتے مسجد میں، جب تک آپ بیٹھتے، جب اٹھ کے چلتے تو ہم اٹھ کے آپ کے ساتھ چل پڑتے۔ اس سے خیال گزرتا ہے کہ آپ مسجد سے اٹھ کے چلے تھے، حضرت انس ابن مالک بھی ساتھ ہی ہوں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا واقعہ رستے میں کہیں جا رہے تھے باہر، وہ الگ ہے، اور یہ واقعہ جو اب کوٹ کرنے لگا ہوں یہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقام یوما وقمنا معه، ایک روز آقا علیہ السلام اٹھے، مسجد کی نشست سے ہم آپ کے ساتھ چل پڑے، مسجد کے درمیان تک پہنچے تھے، مسجد کے وسط، مڈل آف دی ماسک پہنچے تھے، ادرکہ رجل، ایک دیہات سے آئے ہوئے آدمی نے آپ کو پکڑ لیا، اور اسی طرح پیچھے سے آپ کی چادر کو کھینچا۔ طریقہ ایسا تھا، دیہات کے رہنے والے بدو، اسی طرح کا ان کا طرز عمل تھا ایک دوسرے کے ساتھ، تو زور سے کھینچا، سخت کھردری چادر تھی، فحمر رقبتہ، آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 اونٹ لایا ہوں، میری ضروریات ہیں میرے خاندان کی، انہیں ہماری کھانے پینے کی ضروریات سے بھر دیں، اور بات اس طریقے سے کی۔ اور پھر آگے اس روایت میں جو میں نے آپ کو عرض کیا، کوٹ کر رہا ہوں، یہ نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی، اور ابو داود کی سنن کی روایت ہے۔ اس میں وہ پھر وہ شخص کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اور جو کچھ آپ مجھے دیں گے نہ اپنے مال سے دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ اب سادہ آدمی ہے، دیہات کا رہنے والا، اس کی سمجھ ہے، جو ان کا طریقہ ہے گفتگو ہے، آپس میں بھی اس انداز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوں گے، کلچر ہوتا ہے، سوفسٹیکیٹڈ کلچر نہیں سیکھا ابھی اس نے، اپنے آپ کو سوفسٹیکیٹ نہیں کیا۔ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ، آپ اپنے مال سے نہیں دے رہے مجھے کچھ، وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں، اللہ کے مال میں سے دو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر، اس روایت میں اینڈ پر آتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے، 2 اونٹ بھر دو اس کے، ایک اونٹ گندم کے ساتھ بھر دیا، ایک اونٹ کھجوروں کے ساتھ بھر دی، جو اور گندم لاد دیے، جو ڈال دیے، ایک پر کھجوریں ڈال دی۔ اب امام بہقی نے اس کو روایت کیا، اس میں اور خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے عجیب۔ امام بہقی کی شعب الایمان میں جو روایت ہے، اس کے پہلے وہی الفاظ ہیں اعرابی نے جو کہے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُنِي مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، آپ دیں مجھے
مگر نہ اپنے مال سے دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کے مال سے، یہ میرے اللہ کا مال ہے مجھے دیں۔ اس پر آقا علیہ السلام کا جواب درج ہے، یہ بہقی کی روایت میں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واستغفر اللہ، آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا نہیں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ثم قال المال مال اللہ وانا عبدہ، مال سارا اللہ ہی کا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اس نے کہا تو اس کی تائید فرما دی، اور 3 بار تائید فرمائی کہ میں نے کب کہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرے باپ کا مال ہے، مال سب اللہ کا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ المال مال اللہ وانا عبد، میں اس کا بندہ۔ جب اس کو مال دے دیا سارا، تو قاضی ایاز نے جو روایت کی ہے شفا میں، اس کے الفاظ سننے والے ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ آگے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب اس کو مال دے دیا تو اس سے پوچھا، ثم قال ویقاد منک یا اعرابی، اس سے کہا کہ جو آپ نے ما فعلت بی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، میری گردن کو سرخ کر دیا ہے کھینچ کر اس کھردری چادر کے ذریعے، تو کیا اب آپ کے ساتھ بھی ایسا کروں؟ آقا علیہ السلام نے اس سے مذاکرہ کیا۔ قال لا، اس نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے، میرے ساتھ نہ کریں۔ قال لما، آقا علیہ السلام نے پوچھا تم نے میرے ساتھ کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ کیوں نہ کروں؟ اس نے جواب دیا لأنک لا تکافی بالسیئۃ السیئۃ، اس لیے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ نہیں لیتے، اس لیے میرے ساتھ نہ کریں، جو برائی میں نے، زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، میرے ساتھ نہ کریں، کیوں کہ آپ زیادتی کا جواب زیادتی سے دینے والے نہیں ہیں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام ہنس پڑے۔ آپ اندازہ فرما لیں کیا عجب عالم ہے، کیا عجب عالم ہے، انسانی جذبات اور احساسات کا اس قدر خیال کرنا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عظمت ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات انسانی کے لیے رسول اور رحمت بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا دی، سراپا رحمت کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق مبارکہ کے یہ گوشے ممکنہ حد تک اپنی زندگی میں داخل کریں۔ میرے بھائی، میری بہنیں، بیٹے، بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور باقی بڑے بھی اکابر بیٹھے ہیں، اور دیگر لوگ بھی سن رہے ہیں۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کی سیرت طیبہ کی متابعت کا اثر ہماری زندگیوں میں، ہمارے اخلاق میں، عادات میں، طور طریقے میں، ہمارے کنڈکٹ اور بیہیویئر میں، ہمارے برتاؤ میں نظر نہیں آتا تو ہمارے سارے دعوے ناقص ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق بدلنے ہوں گے، اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے، اپنا برتاؤ بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور نفرتوں کو نکال کر اس جگہ محبت کو پر کرنا ہوگا، بھرنا ہوگا، غیظ و غضب کی جگہ پہ شفقت اور نرمی کو پر کرنا ہوگا، دوسرے کو بے عزت کرنا، ننگا کرنا، للکارنا، اس کی تضحیک کرنا، تذلیل کرنا چھوڑ کر ہر ایک کو احترام دینا ہوگا، اختلاف رائے کا بھی احترام کرنا ہوگا، اختلاف رائے کی جگہ دینی ہوگی، گنجائش دینی ہوگی، دوسرے کو سپیس دینی ہوگی، اس کے خیالات کو دھیان سے سننا ہوگا، احترام کرنا ہوگا، اور اختلاف کا جواب بھی دینا ہے تو دلیل سے دینا ہوگا، تلوار سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، بقت حسن دلیل سے، دلیل کی قوت سے۔ اور وہ دلیل کی قوت بھی جب دیں تو اس کو ایسا نہ لگے کہ مجھے بے عزت کر رہا ہے، نہ، ایسا لگے کہ اپنا نقطہ نظر دلیل سے میرے آگے پیش کر رہا ہے، وہ مان لے۔ اللہ پاک کا طریقہ، اللہ نے انبیاء کو فرمایا، آقا علیہ السلام سے فرمایا، میرے محبوب بس آپ کا اتنا کام ہے کہ دلیل سے میری بات ان تک پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، یہ میں جانوں، میرا کام جانے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مجھ پر چھوڑ دیں، میں رب ہوں۔ ہم بندے ہیں، ہم خدا بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم جبرن کیوں منوانا چاہتے ہیں دوسرے کو؟ فتووں کے تیر چلا کر، تلواریں چلا کر ہم خون خرابہ کیوں کرتے ہیں؟ جذبات کا خون خرابہ، انسانی احساسات کا خون خرابہ، انسان کی عزت و تکریم کا خون خرابہ کیوں کرتے ہیں؟
اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ نبیوں رسولوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ آپ ان سے منوائیں، فرمایا بات پہنچا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین کا معنی یہ ہے، ہر خطاب کے اینڈ پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر خطاب کے اینڈ پر ہر عالم، ہر دائی، ہر مبلغ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری اچھے طریقے سے پہنچا دینا، بس پہنچا دیں۔ پہنچانے والا گالی کیسے دے سکتا ہے؟ پہنچانے والا اس کو لاٹھی کیسے مار سکتا ہے؟ پہنچانے والا دوسرے کی تذلیل کیسے کر سکتا؟ تو اس نے تو پہنچایا نہیں پھر، کہ پہنچانے کا مقصد تھا منوانا، تو جب آپ دوسرے کو گالی دیں گے تو کون مانے گا؟ ہم نے اس رویے کو بدقسمتی غیرت دین کا نام رکھ دیا ہے۔ ہم جو کرتے چلے جاتے ہیں اس کو ایک دین کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ ہم نے دین کے ساتھ مذاق کر دیا ہے، اور دین کو اٹھا کر، دین کی حرمت کو اٹھا کر گلی کوچوں اور سڑکوں پہ لے آئے ہیں۔ ان کو عوامی نعروں میں بدل کے ہم نے ایک نفرت کا بازار گرم کر دیا ہے۔ ہم نوجوان نسل کو اور عالم انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کتنے فاصلے کر لیے ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو دین کی پہچان سمجھے جاتے ہیں، وہ دین کے مبلغ ہیں، لوگ جن سے دین سیکھتے ہیں، ان کے قول سے بھی، ان کے عمل سے بھی، ان کے خطاب سے بھی، اور ان کے برتاؤ اور طور طریقے سے بھی ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اپنے رویوں میں حسن اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں ایک روایت کی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آپ اندازہ کر لیں اس حدیث سے کہ کیا طرز عمل آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، اور کس کس قسم کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ کر دین کی تربیت کا طریقہ سکھایا ہے۔ فرمایا کہ نوجوان آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اذن لی بالزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیں۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں، میں بدکاری کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ فاقبل القوم علیہ فزاجروہ، صحابہ کرام اٹھے اس کی طرف، اس کو جھڑکنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ کیا کہہ دیا، غصے میں آ گئے۔ وقالوا، مہما اس کو روکا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، سب کو ہٹا دیا، اور اس کو کہا، اس نوجوان کو، ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ فقال ادنہ فدنا منہ قریبا، میرے قریب آ جاؤ۔ اس نوجوان کو جس نے یہ بات کی تھی اس کو اپنے قریب کر لیا، اور قریب کر کے جب وہ بیٹھ گیا آپ کے قریب تو آپ نے پوچھا، قال اتحبہ لامک، اس نوجوان سے کہا کہ یہ جو تم نے اجازت مانگی ہے، یہ ارادہ کس سے ہے بدکاری کا؟ کیا اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے اجازت کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر پوچھا افتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے لیے اجازت مانگی ہے تم نے اپنے لیے، اپنی بیٹی کی خاطر؟ اس نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قال وللناس یحبونہ لبناتہم، ہاں صحیح کہا تم نے، لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے پوچھا افتحبہ لاختک، اپنی بہن کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کون ایسا کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ہاں بالکل درست کہا، وللناس یحبونہ، کہ لاخواتک، بہنوں کے لیے لوگ اجازت نہیں، ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے افتحبہ لعمتک، کیا اپنی پھوپھی کے لیے ایسا اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ممکن۔ آپ نے پھر اس کی تائید کی، اور یعنی آپ دیکھیں جملوں کے ساتھ جملے ملا رہے ہیں، اس کے اظہار کے ساتھ اپنا اظہار ملا رہے ہیں، اور اپنے خیالات کو بڑی محبت کے ساتھ اس کے خیالات کے اندر ڈال رہے ہیں، اور احساس منتقل کر رہے ہیں اس کو۔ ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام کام ہے، میں تمہیں اجازت کس طرح دے سکتا ہوں، تمہیں جرأت کیسے ہوئی یہ پوچھنے کی، تمہیں نہیں قرآن پڑھا، یہ حرام ہے، اس کی حد ہے، یہ جملہ ابھی تک نہیں فرمایا۔ انداز دیکھ لیجئے کیسے بات ہو رہی۔ تو پھوپھی کو اس نے کہا جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کہا،
لوگ اپنی پھوپھیوں کے لیے ایسا خیال نہیں کرتے۔ پھر پوچھا افتحبہ لخالتک، کیا اپنی خالہ کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں، خالہ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہاں صحیح کہا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ اپنی خالہوں کے لیے ایسا نہیں سوچتے۔ جب ساری باتیں کر لی، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، پھر آپ نے اپنا دست مبارک اٹھایا، دست شفقت اس کے سر پہ رکھا، پیار کے ساتھ اس کے سر پہ پیار کے ساتھ رکھا، اور رکھ کر اس کے سر پہ دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کو برائی سے بھی پاکیزگی عطا کر دے، طہارت دے دے۔ بس اس پر گفتگو ختم کر دی، آگے کچھ اور ارشاد نہیں فرمایا دعا پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی اس نوجوان کو دیکھا، اس نے نگاہ کہیں غلط طرف نہیں اٹھائی، ساری زندگی غلط سمت اس کی نگاہ نہیں اٹھی۔ بس ایک نشست میں آقا علیہ السلام کے اس شفقت نے اس کی کایا پلٹ دی، اس کی ساری زندگی کا رخ بدل دی، ایک شفقت میں۔ یہ ہے تبلیغ دین، یہ ہیں وہ رویے جو دین کی افادیت دینوں میں منتقل کرتے ہیں، دین کی افادیت، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کا عکس پیدا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، اور دین کی محبت اور عزت و احترام پیدا کرتے ہیں، اور اگلی نسلوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی آقا علیہ السلام کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، مگر ایک بات سنتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں کے لیے بڑی سخت زبان استعمال کرتی، اپنے پڑوسیوں کو اذیت تکلیف دیتی ہے سخت زبان سے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، شہرت ہے اس کی عبادت کی دھوم میں۔ قال ہی فی النار، فرمایا وہ اور دوزخ میں جائے گی، چونکہ اس نے زبان سے پڑوسی کو اذیت دی ہے، نہ اس کی کثرت کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے، نہ صدقہ اور خیرات، تمام عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ دوسرے کے جذبات کو، اب پڑوسی، ہر شخص جو آپ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک معنی میں آپ کا پڑوسی ہے، ایک ہے گھر کا پڑوسی، جوار ہے، ایک ہے تعلق کا پڑوسی، ایک ہے سفر کا پڑوسی، ایک ہے رشتے کا پڑوسی۔ ہر شخص جس کی نیبرہڈ ہے آپ کے ساتھ، ایک ریلیشن شپ ہے، قربت ہے، وہ پڑوس میں آتا ہے، وسیع معنی۔ تو جس کی زبان سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے، اس کی ساری نفلی عبادتیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا، فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ پھر ذکر کیا یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ روزے بہت زیادہ نہیں رکھتی، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کرتی، نماز زیادہ نہیں کرتی، مطلب یہ ہوگا جو فرض اور واجب ہے اس حد تک کرتی ہے، اضافی عبادات نہیں کرتی، صدقہ خیرات، نفل اور روزے کی۔ مگر یہ سنتے ہیں کہ کبھی کبھی پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ خیرات غریبوں کو کرتی، پنیر کے چند ٹکڑے کبھی کبھی خیرات کرتی ہے، مگر یہ بات اس کی معروف ہے کہ وہ کسی پڑوسی کو اذیت نہیں دیتی، بد زبانی نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی پڑوسی کا۔ آپ نے فرمایا ہے یا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مقام متعین کیا ہے، کیا درجہ متعین کیا ہے، لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کا، اس کو نفلی عبادتوں سے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور خیرات سے بھی بلند تر کر دیا، اور اس کو باعث جنت یا باعث جہنم ڈکلیئر کر دیا۔ عزیزان محترم، خواتین و حضرات اور مشائخ اعظام اور علماء کرام، سب سامعین، یہ مضمون آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہی ایک نقطہ جو میں نے انسانی جذبات اور احساسات کا احترام کرنا، ایک پہلو، اسی کو لیں تو سمندروں سے، اوشن سے زیادہ وسیع ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، وسیع ہے۔ مگر میں آخری ایک حدیث بڑی اہم، اس پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، طویل مضمون ہے، کئی گوشے ہیں، کیا کیا بیان کروں گا، بہت طوالت، اس مضمون میں بڑی وسعت ہے۔
حضرت انس بن مالک، چونکہ میں نے کہا تھا کہ آج میں ان کی سٹیٹمنٹ سے شروع کر رہا ہوں، انہی کی سٹیٹمنٹ پہ ختم کر رہا ہوں۔ درمیان میں کچھ صحابہ کرام کی روایات سے احادیث اور بھی بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خود، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها۔ آپ نے فرمایا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں نماز شروع متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، قرآن مجید کی لمبی صورت پڑھوں اور دیر تک اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھوں۔ یہ اللہ سے ہم کلامی کا وقت ہے، تو طویل قرات کرنے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ میں نماز شروع کرتا ہوں، لیکن اچانک اس زمانے خواتین بھی پیچھے نماز پڑھتی تھی اور چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، ان کو آ کے مسجد میں پیچھے کسی کونے میں بٹھا دیتی تھی۔ تو جب میں نماز شروع کر چکا ہوتا ہوں تو اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، فاسمع بکاء الصبی، مسجد کے کونے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں اور نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، طویل قرات قرآن چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر کے جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ بچے کا رونا میں محسوس کرتا ہوں اس کی ماں کے دل پر کیا بیت رہا ہوگا، بچے کے رونے سے اس کی ماں کے اندر جذبات کیا ہوں گے، اس کے دل پر کتنی مشکل ہوگی، وہ بچے کے لیے پریشان ہوگی۔ نہ بچے کا رونا برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس کی ماں کی پریشانی اس بچے کے رونے پر، سو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اور دوسری حدیث میں، وہ بھی صحیح بخاری اور ابو داؤد میں، اس میں الفاظ ہیں فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي کراہیت ان اشق علی امہ، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں پر یہ مشکل رہے، بچے کا رونا سن سن کر اس کی ماں مشکل میں رہے اس وقت تک جب تک نماز ختم نہیں ہوتی، میں اتنی دیر کی مشکل برداشت نہیں کر سکتا، میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کلائمیکس ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، انسانی بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، کمزور سے طاقتور تک، ضعیف سے طاقتور تک، بوڑھے سے بچے تک، بیمار صحت مند، ہر شخص کے، اپنا پرایا، مسلم غیر مسلم، نیک یا غیر نیک، ہر ایک کے انسانی جذبات اور احساسات کا اس حد تک خیال کرنا، یہ آقا علیہ السلام کا کہ اخلاق اور آپ کی شفقت اور آپ کی عظمت کی کمال ہے، نقطہ کمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس حدیث پہ ختم کر رہا ہوں بات۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ایک مسجد کے امام کو بھی حکم دیا، مگر عموماً سب صحابہ کو حکم دیا۔ فرمایا اذا اما احدکم للناس فلیخفف، تم میں سے کوئی شخص اگر امام بنے کسی مسجد میں یا کسی جگہ، مسجد کی امامت کرائے، لوگوں کو جماعت پڑھائے، جماعت کے ساتھ امامت کرائے، فلیخفف، تو مختصر پڑھائے، قرات مختصر کرے۔ فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، اس لیے کہ تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ آپ کے پیچھے بچے بھی کھڑے ہوئے ہو سکتے ہیں اور کبیر، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں اور ضعیف بھی ہو سکتے ہیں اور مریض بھی ہو سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، ان کی تکلیف کا احساس کریں۔ نماز امامت ابر کرا رہے ہیں تو ان پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کے بچے، بوڑھے، کمزور، ضعیف، بیمار، ان کے خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر پڑھایا کریں۔ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اگر اکیلے پڑھیں، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، پھر آپ کی طبیعت چاہے جتنی لمبی قرات کریں، آپ آزاد ہیں۔ مگر جب اور لوگوں کو امامت کرا رہے ہوں تو وہ غریب اس طرح نہ ہو کہ پریشان کھڑے ہیں، نہ نماز چھوڑ کے جانے کے اور نہ نماز ختم ہونے کی، نہیں، ان کے احساس میں مختصر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار عطا فرما دیا اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے، دین کا، اخلاق کا، برتاؤ کا، اسوہ کا، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اور کنڈکٹ کا ایک معیار عطا کر دیا، اور اس میں جو مرکزی
پیوٹل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ، وہ انسانیت کو رکھا ہے، ہیومینٹی، انسانیت کو رکھا ہے، انسانی جذبات کو رکھا ہے، انسانی احساسات کو رکھا ہے، انسانی احترامات کو رکھا ہے، انسان کا احترام، انسان کے جذبات کا احترام، انسانی عزت کا احترام، انسان کے احساسات کا احترام، انسان کی ضروریات اور حاجات کا احترام، انسان کی سوسائٹی میں جو اس کے امیج ہے اس کا احترام۔ اگر ہم اس ایک نقطے کو آج سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اخلاق کا 75% حصہ سنور جائے گا اور ہماری زندگیوں میں خیر پیدا ہو جائے گی۔ اور چونکہ کئی مشائخ کے سجادہ نشینان، کئی سلاسل کے مشائخ، خلفاء اور پیران طریقت اور بزرگان دین بھی حاضر ہیں اور علماء کرام، یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا جو یہی نقطہ تھا، یہ ترہ امتیاز تھا کل صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کا، کل صوفیاء کرام کا ترہ امتیاز تھا۔ جب حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور میں تشریف لائے ہیں غزنی سے، تو اس وقت پوری کی پوری سوسائٹی مسلمان تو نہیں تھی، خال خال کوئی مسلمان ہوں گے، خال خال بڑے تھوڑے، موسٹلی تو ہندو تھے، نان مسلمز تھے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر میں جلوہ فروز ہوئے ہیں تو وہ اس وقت مسلمانوں کے قصبے اور مسلمانوں کی آبادیاں تو نہیں تھیں، بہت قلیل تھے، خال خال، موسٹلی تو نان مسلمز تھے۔ انہوں نے اپنے جس اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے وہ مسلمانوں سے اس اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے یا نان مسلمز کے ساتھ کرتے تھے۔ سارے اولیاء اور صوفیاء کا ترہ امتیاز انسانیت کے ساتھ محبت تھا، انسان سے محبت کرتے۔ جب انسان سے محبت کرنا آپ سیکھ لیں گے تو مسلمان سے محبت کرنا تو اور بدرجہ کمال کریں گے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے کے کارکنان اور اہل سلسلہ اور اہل تعلق اور رشتہ دار اور ذوی القربہ سے محبت کرنا اور بدرجہ اولا کریں گے۔ مگر جو مرکزی نقطہ ہے تمام صوفیاء کا وہ انسان سے محبت، انسان سے پیار، یہ آقا اسلام کی سیرت طیبہ جس نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا، دکھایا۔ تحریک منہاج القرآن کے جتنے کارکنان ہیں وہ اس تعلیم کو زیور بنائیں اپنی زندگی کا، اس خطاب کو ہمیشہ بار بار سنیں، سبق بنائیں، اور ہر روز جب نکلیں اور رات کو گھر واپس آئیں تو دیکھیں ان کے کسی کلام سے، ایک لفظ سے، طرز عمل سے، کنڈکٹ سے، معاملے سے کسی شخص کا دل نہ دکھے، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اگر پورا دن آپ کسی شخص کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر اور ہر ایک کی تعظیم و تکریم کے ساتھ اور دلجوئی اور ہر ایک کو عزت دے کر اگر دن گزار کے واپس آ جاتے ہیں، آپ نے اپنا وہ دن بخشش کے زمرے میں شامل کر لیا، اللہ کے رسول کی رضا حاصل کر لی۔ پھر آپ کے فرائض ہیں دین کے، عبادات اور معاملات کے، ان میں کوتاہی نہ ہو تو اللہ رب العزت گارنٹی دیتا ہے جنت کے لیے۔ تو اس تحریک کے ذریعے اس طرز عمل کو اپنا شیوا اور اپنا شعار بنائیں زندگی کا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتیں عطا کرے اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا کرے، اور امت مسلمہ پہ اپنا کرم کرے اور پورے عالم انسانیت کو اپنی رحمت کے ساتھ نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔